اس گھر میں آج ہمارا پہلا دن تھا۔ جب سے میں نے اشتیاق سے شادی کی تھی ہمارے دن ایسے ہی گزر رہے تھے، لیکن اب ایک اچھا گھر میسر آیا تھا، اس لیے میں خوش تھی کہ اپنے گھرانے کو میں جنت بنا کر رکھوں گی، اسے سجاؤں گی، سنواروں گی اور سلیقے سے رکھوں گی۔ شام کا ذکر ہے۔ اشتیاق کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا اشتیاق؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تو مجھ پر ہی پھٹ پڑے۔ تم 2 منٹ چپ نہیں رہ سکتی؟ میری اپنی پریشانیاں کیا کم ہیں جو تمہارے سوالوں کا بھی جواب دوں؟ اشتیاق کی اونچی آواز سن کر میں گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے مت بتائیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر نرمی پھیل گئی۔ بس نصرت، تم اللہ سے دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اور سنو، اوپر والے لوگوں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشتیاق نے کہا تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہم تو یہاں نئے نئے آئے تھے، آخر ان کو اوپر والے لوگوں سے کیا خطرہ؟ خیر، دن اسی طرح گزر گیا۔ ہم سارے دن کے تھکے ہارے سو گئے۔ صبح میری آنکھ گھر کے دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ یہ کون ہے؟ جلدی سے میں اٹھ بیٹھی تو اشتیاق نے مجھے باہر جانے سے منع کر دیا۔ تم رکو، میں خود ہی چلا جاؤں گا، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم دروازہ کھولو۔ اشتیاق نے یہ کہا اور دروازے سے نکل گئے، مگر اگلے ہی لمحے بھاگتے ہوئے واپس کمرے میں آئے اور ہینگر پر لٹکا میرا برقع اٹھایا۔ یہ ٹوپی والا برقع تھا جس میں وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر جانے لگے۔ اشتیاق کی اس حرکت پر میں حیران رہ گئی۔ آخر ان کو صبح صبح برقع پہننے کی کیا پڑی تھی؟ میں نے ان کے پیچھے جانے کی بجائے کمرے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی، تبھی تو وہ برقع پہن کر باہر گئے ہوں گے۔ اشتیاق واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں دودھ والا شاپر تھا۔ لگتا ہے یہ اوپر والوں کا ہے، اشتیاق نے کہا اور مجھے دھیما لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، تم اوپر جا کر انہیں دے آؤ، مگر آپ نے خود ہی منع کیا تھا کہ اوپر والوں سے بات نہیں کرنی۔ ہاں لیکن اب میں کہہ رہا ہوں نا۔ اور سنو، ان کو سمجھا دینا کہ آئندہ اپنے معاملات خود دیکھیں، خود تو گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے رہتے ہیں، تو ان کا دروازہ بچانے والوں سے ہم کیوں بات کریں؟ اشتیاق کی بات بھی صحیح تھی۔ ہم صبح صبح نیند سے جاگے تھے۔ وہ دن اشتیاق نے کافی بے چینی میں گزارا۔ میں دیکھتی وہ بار بار باہر کا چکر لگاتے اور کسی سے فون پر بات کرتے۔ میں کچھ پوچھتی تو مجھے نہ بتاتے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بھی یاد آ رہی تھی، مگر میں اشتیاق کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے سارے زمانے سے لڑ کر اپنایا تھا اور مجھے اس کی قدر بھی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اشتیاق کہنے لگے، تم تیار ہو جاؤ، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ کسی سے ملوانا ہے؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے، شاید کہ میں بہت ہی منفی سوچ رکھنے لگی تھی۔ فکر نہیں کرو، تمہیں اس سے مل کر خوشی ہوگی، اشتیاق نے کہا اور پھر مجھے برقع پہننے کو کہا۔ میں تیار ہو گئی تو اشتیاق مجھے لے کر باہر آ گئے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ کافی عرصے کے بعد ہوا تھا کہ میں یوں گھر سے باہر آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہم لوگ گلی کی نکڑ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک بڑی کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی جس کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ لڑکی نے بھی خود کو اچھی طرح شال میں ڈھانپ رکھا تھا۔ ہم نے اسے خیریت دریافت کی، وہ مجھ سے گلے لگ کر ملی اور پھر میں اور اشتیاق اسے لے کر گھر آ کے۔ لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے گورے گورے ہاتھ اس کے برقعے سے صاف واضح ہو رہے تھے۔ گھر آ کر جیسے ہی نقاب الٹا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بالکل میری ہم شکل تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے میں اس سے پہلے بھی مل چکی ہوں۔ یہاں آ کے ایک بار پھر وہ میرے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کون ہو اور ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرا نام پروین ہے، میں تمہیں پل پل یاد کرتی تھی۔ پروین میرے گلے سے لگی رو رہی تھی۔ مجھے اس کا لمس، اس کی خوشبو اور احساس بتا رہا تھا کہ میں اس سے پہلے بھی مل چکی ہوں، مگر یہ جان نہیں پا رہی تھی کہ ہم دونوں کہاں ملے ہیں۔ خیر، پروین کا رونا دھونا کم ہوا تو وہ اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے لیے چائے بنائی۔ وہ ابھی کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ وہ پروین سے گھل مل کر باتیں کرنے لگے۔ ابھی تک میں جان نہیں پائی تھی کہ میرے شوہر سے پروین کا کیا رشتہ ہے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں ایسے گلے ملے تھے جیسے وہ یا تو محرم ہوں یا پھر ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ بظاہر تو میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، مگر میرے کان ان دونوں کی باتوں پر تھے۔ اشتیاق اور پروین کی گفتگو مجھے سمجھ تو آ رہی تھی، لیکن اس گفتگو کا مقصد کیا تھا میں سمجھ نہیں پائی۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے بنا کر فارغ ہوئی۔ ڈرائنگ روم کے بالکل پاس کھڑی تھی کہ پروین نے سرگوشی میں، بالکل سرگوشی والے انداز میں اشتیاق سے کہا، دیکھو
ابھی اسے سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار ہمارے معاملات نمٹ جائیں تو پھر ہم اسے ساری حقیقت خود ہی بتا دیں گے۔ پروین کی بات پر اشتیاق نے ہاں میں سر ہلایا اور تبھی میں کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کس سچ کی بات کر رہی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ تم غصہ نہیں کرو، میں نے جب تمہیں اپنایا ہے، تمہاری ذمہ داری لی ہے تو تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ تمہیں کوئی شک ہے تو تسلی کر لو۔ اشتیاق یہ کہتے غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میری بولتی بند ہو گئی۔ اشتیاق ہمیشہ اپنے غصے سے مجھے چپ کروا دیتے، پر بات میرے دل میں ہی رہ جاتی۔ وہ لڑکی مجھے اب اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے میرے وجود پر یقین ہی نہ ہو۔ وہ دن ایسے ہی گزر گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ پروین رات کو ہمارے گھر سے چلی جائے گی، کیونکہ ابھی تک میرے شوہر نے پروین سے رشتہ نہیں بنایا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ اشتیاق پر میں نے پوری دنیا سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، اب اس کا دھوکہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہوئی تو میں پروین کو ٹٹولنے لگی۔ یہ کب جائے گی یہاں سے؟ میں نے دل میں سوچا۔ رات کا وقت ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ پروین کون ہے اور یہ یہاں سے کب جائے گی؟ تم زیادہ سوال نہ کرو، میری بات چیت چل رہی ہے، جیسے ہی معاملات نپٹ جائیں گے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میرے شوہر کی یہ بات سن کر میں اور سہم گئی۔ میرے ذہن میں مختلف کہانیاں بھرنے لگیں۔ کہیں یہ آدمی مجھے بیچنے تو نہیں چلا؟ میں نے دل میں سوچا اور ایک مشکوک نظر اس پر ڈالی، مگر وہاں محبت اور خلوص کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں خاموشی سے سو گئی۔ صبح اٹھی تو دیکھا پروین ہمارے ہی گھر میں تھی۔ مجھے کچھ کھٹکا سا ہوا، مگر میں خاموش رہی۔ نہیں چاہتی تھی کہ تکلیف کی ہلکی سی دیوار بھی گر جائے اور میرا شوہر جو میری دسترس میں ہے وہ میری ذات سے ہی بے نیاز ہو جائے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پچھلے دن میں نے کپڑے دھوئے تھے، میں نے برقعے وغیرہ دھو کر تار پر پھیلا دیے تھے جو ابھی تک گیلے تھے، کیونکہ شاید یہ ہلکی سردی کا موسم تھا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، اشتیاق کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ لڑکی بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، جبکہ میں نے دیکھا کہ اوپر والے کرایہ دار ابھی تک سو رہے تھے۔ ہم نہیں دروازہ کھولیں گے، اشتیاق نے کہا۔ ان لوگوں کا روز کا یہی معمول ہے، جب دیکھو لاپرواہی سے سوئے رہتے ہیں۔ ان کے اخباروں کی تھیلیاں سنبھالنے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں۔ اشتیاق غصے میں بولے۔ ابھی میں نے سوچا کہ کیا حرج ہے، میں ہی دروازہ کھول دوں، دودھ والا ہی تو ہے، کھا تھوڑی جائے گا نا مجھے۔ یہی کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اشتیاق نے پیچھے سے مجھے منع کیا۔ رک جاؤ، میں نے کہا نا دروازہ مت کھولنا، مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ شاید پروین والی بات کا بھی مجھے غصہ تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے والے شخص کی شاید مجھ پر نظر پڑی، پر میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ اسی لمحے پیچھے سے اشتیاق نے مجھے کھینچ لیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ تم کو سمجھ نہیں آتی، میں نے جس بات سے منع کیا تھا وہی کرتی ہو۔ ایسا کہنے کی دیر تھی کہ باہر بھی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ باہر کھڑے شخص نے زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے اشتیاق، میں کوئی اندھا نہیں ہوں، اس لیے میں یہاں گھر گھر دودھ دینے آتا تھا۔ دروازہ کھولو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ باہر کھڑا چیخ رہا تھا۔ تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، تم نے اسے حبس سے بیجا میں رکھا ہے، اور اب بھی جانے کس رشتے سے رہ رہے ہو اس کے ساتھ۔ باہر کھڑا آدمی مسلسل چلا رہا تھا۔ میں اس کو سمجھ نہیں پائی۔ میں تو اس کی بیٹی نہیں تھی، نہ وہ میرا باپ تھا، میں اسے جانتی تک نہ تھی۔ اشتیاق یہ کون ہے؟ میں مارے ڈر کے کانپنے لگی۔ تم سے کہا تھا نا دروازہ مت کھولو، مگر تم تو بہت ہوشیار بنتی ہو۔ اب سمجھ آئی میں کیوں منع کرتا تھا؟ اشتیاق مجھ پر چلانے لگا اور میں مارے خوف کے کانپنے لگی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اشتیاق یہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں؟ میرے سوال کے جواب میں اشتیاق اور غصے میں آ گئے۔ میں نے تم کو کہا نا زیادہ سوال مت کرو، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اگر میں نے تمہیں یہاں لایا ہے تو تم میری ذمہ داری ہو، اس بھوڑے کی نہیں۔ اشتیاق یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا، جبکہ پروین آ کر مجھے تسلی دینے لگی۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، باقی سب غم تو بھول ہی گئی تھی، صرف اشتیاق کا غصہ تھا جو مجھے یاد رہ گیا تھا۔ میرے ذہن میں سارا منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں نے کیسے اشتیاق پر اعتبار کیا تھا؟ بابا سے چھپ چھپ کر اس سے ملتی اور پھر روزانہ اس سے یہی کہتی کہ وہ مجھے اپنا جیون ساتھی بنا لے۔ اشتیاق بھی مجھ سے شروع سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا، لیکن جب میں اسے شادی کا کہتی تو وہ پریشان ہو جاتا۔ بابا کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ ایک دن میں نے اشتیاق سے اپنے رشتے کی بات کی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ میرے بابا کو منا نہیں سکے گا، اس لیے ہم دونوں کو بھاگ کر شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اشتیاق پر بھروسہ کیا اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔
ہم نے عدالت میں نکاح کیا اور پھر اشتیاق نے مجھے الگ گھر لے کر ایک دور دراز علاقے میں رکھ لیا۔ اب اشتیاق اور میں بھی سکون سے رہ رہے تھے کہ یہ بھیانک سلسلے شروع ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس سے یہ فریاد کروں۔ میں سارا دن پریشان رہتی۔ شام کو اشتیاق آئے تو وہ کافی خوش لگ رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2-3 اور آدمی بھی تھے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ یہ میرے مخلص اور ہمدرد ہیں، مگر میں ان کو نہیں جانتی تھی۔ اشتیاق نے مجھے اور پروین کو برقع پہن کر تیار ہونے کو کہا۔ ہم لوگ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ کے ان لوگوں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ ہم ایک دور دراز علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں تو دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرا دل مارے خوف کے کانپنے لگا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ ایک اجنبی پر بھروسہ تو کر لیا، مگر یہ نہیں جانتی کہ یہ میرے ساتھ کیا کرے گا اور میری بقیہ زندگی کیسے گزرے گی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور دونوں نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میرے ساتھ پروین بھی تھی۔ پروین بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ عورت نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ میری بیٹی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ تو کہاں رہ گئی تھی؟ میں نے تجھے جتنا یاد کیا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ عورت کی آواز روتے روتے بھر گئی۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ اب مجھے کس نے جال میں پھنسایا جا رہا ہے؟ میرا ذہن کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ تب وہ عورت مجھے دیکھ کر اندر والے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں 2-3 لڑکیاں اور بھی بیٹھی تھیں۔ یہ سب مجھ سے چمٹ کر بیٹھ گئیں اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بیٹی، میں تیری ماں ہوں، میں تیری حقیقی ماں ہوں۔ عورت نے جذباتی لہجے میں کہا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ نہ جانے کیوں اس سے ماں والی شفقت ٹپک رہی تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر پائی۔ اماں جی، اگر آپ میری ماں ہیں تو جن لوگوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے ہیں وہ کون ہیں؟ اور اگر میں آپ کی حقیقی بیٹی ہوں تو اس بات کا یقین کیسے کروں؟ یہ دیکھ رہی ہیں؟ انہوں نے پروین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تیری سگی بہن ہے۔ میں تیری ماں ہوں اور جس سے تو نے شادی کی ہے وہ تیرا پھپھو ذات ہے۔ کچھ سمجھی؟ اس عورت نے مسکرا کر کہا۔ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں سب لڑکیوں کو دیکھا، وہ بھی مسکرانے لگیں۔ ہم سب تمہاری بہنیں ہیں باجی۔ ان لڑکیوں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ سب میری سگی بہنیں ہیں بھی یا نہیں، مگر ماحول کچھ ایسا بن چکا تھا کہ میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی ان کو انکار کرنے کی۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ میں کافی پریشان تھی کیونکہ جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا اور میں اس سے محبت کرتی تھی۔ اگلے ہی دن ایک اور بھی صاحب آ گئے۔ یہ بزرگ بھی انتہائی خوبصورت تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا حقیقی باپ ہوں اور تمہاری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ مجھے اپنی حقیقی ماں باپ مل چکے تھے بقول ان لوگوں کے۔ تب میری حقیقی ماں نے مجھے ساری کہانی لفظ پا لفظ سنا دی، جس کے بعد مجھے یقین آیا کہ واقعی جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے ماں باپ کا کوئی قصور نہ تھا۔ بیٹی، تم اس گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ تمہارے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں، مگر تمہارے باپ کو بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا۔ جب تم اس گھر میں پیدا ہوئی تو ایک سوگواری کی فضا پھیل گئی اور گھر کے ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ ایک شام کا ذکر ہے، تمہارے سسر کی طبیعت خراب تھی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ان کو لگا کہ اب دنیا میں ان کی چند ہی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اس لیے انہوں نے فٹافٹ اپنے بچوں کو بلایا اور ان میں جائیداد کی تقسیم کرنے کو کہا۔ ہمارے گھر میں ایک بیٹی تھی، جبکہ بشیر بھائی کے ہاں 2 بیٹے تھے۔ بڑے ابا نے بشیر کی اولاد دیکھتے ہوئے ان کو زیادہ زمین دینے کا فیصلہ کیا۔ اس بات پر تمہارے ابا کو غصہ آ گیا کہ بیٹی کی وجہ سے ان کو جائیداد میں کم حصہ مل رہا ہے۔ پہلے تو وہ بشیر سے لڑتے رہے، مگر جب معاملہ حد سے آگے بڑھا تو بات ہاتھا پائی پر اتر آئی۔ غصے میں انہوں نے تمہاری جان لینے کی بھی کوشش کی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اگر تم نہ ہوتی تو ان کو جائیداد میں زیادہ حصہ ملتا۔ بشیر بہت نرم دل کا مالک تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ اس کا بڑا بھائی اپنی ہی بیٹی کی جان لے، اس لیے وہ راتوں رات تمہیں اور اپنے خاندان کو لے کر ہم سے بہت دور چلا گیا۔ ساری جائیداد ہماری ہو گئی اور اب ہم لوگ تنہا رہ گئے۔ بیٹی کی یاد ستانے لگی، جبکہ تمہارے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بشیر ان کی بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ وہ تو شاید تمہیں جان سے مارنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس نے تمہارے باپ کو اس کے بعد یکے بعد دیگرے 4 بیٹیوں سے نوازا، اور بیٹیوں کے بعد ان کا ایسا دل نرم ہوا کہ یہ تمہیں کھو کر پچھتانے لگے۔ بشیر محمد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں روپوش ہو گیا ہے۔ تمہارے باپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ لاپتہ ہو گیا۔ شاید تمہاری جان بچانا چاہتا تھا اور اس تنازعات سے کہیں دور جانا چاہتا تھا۔
اس نے تو تمہیں بیٹی بنا کر پالا اور جب تم بڑی ہو گئی تو تم پر پابندیوں کے پہرے بٹھا دیے۔ شاید وہ تمہاری شادی اسد سے کرنا چاہتا تھا، مگر یہ تو خدا کی کرنی ہوئی کہ اس دور دراز علاقے میں بھی تمہیں میری نند کا بیٹا مل گیا، یعنی تمہاری پھپھو کا بیٹا جسے تم نہیں جانتی تھی۔ تم دونوں کی محبت نے اس دوری کا خاتمہ کر دیا۔ تمہاری شادی کے بعد جب تمہارے باپ کو علم ہوا کہ تم اس کی بہن کے گھر آ گئی ہو تو اس نے تمہارے شوہر سے بات کی کہ وہ تم کو اس سے ملوا دے، مگر اس کی ضد تھی کہ وہ تمہیں یہ صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا کہ تمہارے حقیقی ماں باپ کوئی اور ہیں۔ اس لیے ایک دن اس نے پروین کو بھی لے جا کر تمہارے ساتھ رکھا تاکہ تم کو تسلی رہے۔ ہم سب تمہارے جذبات سے واقف تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کی حقیقت کا علم ہو، لیکن بیٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تم لوگ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں تمہارے باپ کا جاننے والا ایک آدمی رہتا تھا جو گھر گھر دودھ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے تمہارے شوہر کو ایک گھر میں دیکھا، اس نے آ کر تمہارے باپ کو بتا دیا، اور یوں تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے ایک دودھ والے کا روپ دھار کر تمہارے گھر پہنچا۔ تمہارے شوہر کو پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے تمہیں دودھ لینے سے منع کیا تھا۔ پروین بھی اپنی پھپھو ذات کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہی، ورنہ وہ تمہیں سب بتا دیتی۔ بہرحال اشتیاق اپنے ماموں کے ڈر کی وجہ سے خاموش تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہارا باپ ڈھونڈ لے گا، اس لیے تمہیں خود ہی یہاں لے آیا۔ امی جان نے بات ختم کی، میرے آنسو آ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری صلح ہو گئی۔ چاچا چاچی یعنی جنہوں نے مجھے ماں باپ بن کر پالا وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ کر رہنے لگے، جبکہ ابا جنہیں احساس ہو چکا تھا کہ بیٹے یا بیٹی سے کسی کی شان میں فرق نہیں پڑتا، ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر آج بھی قائم ہے، اور خدا کرے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں سدا سلامت رہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔